الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين۔ تلاوت کردہ قرآن حکیم کا ایک مختصر حصہ ہر جمعہ میں بیان ہونے والے عنوان سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پہلو کے ضمن میں شاگرد رسول سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات آپ کے سامنے بیان ہو رہی تھی۔ ایک روایت جس کا پہلا حصہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مسجد نبوی میں اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھا تو قریب آ کر علمی اور فکری سوالات کرنے شروع کیے۔ ان میں سے پہلا سوال وضو کے متعلق تھا، جس کی تفصیل گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ دوسرا سوال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز پڑھا کرو، نماز قائم کرو۔ یہ حکم تو ہمیں معلوم ہے، لیکن آپ مجھے اس کی حقیقت سے روشناس کرا دیجئے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے۔
اب یہاں سوال کو ذرا سمجھیے، یہ سوال عوامی نہیں ہے۔ عوام کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو۔ عوام اور امت کا کام یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ نے فرمایا اور نماز پڑھ کر دکھایا ویسے نماز قائم کرے اور پڑھے۔ لیکن اہل علم جو ہوتے ہیں، جو علم کی باریکیوں میں سفر کرتے ہیں اور علم کے ان گہرے سمندروں میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس کی حقیقت میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے استاد محترم نبی اکبر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، نماز کی حقیقت کیا ہے؟ اس سے یہ بات ثابت ہوئی، کسی بھی شرعی حکم کی حقیقت کے بارے میں اور اس کی علت کے بارے میں، اس کے سبب کے بارے میں عام آدمی سوال نہیں کر سکتا۔ وہ آدمی سوال کرے گا جو دینی درسگاہ کا طالب علم ہوگا اور اپنے استاد سے سوال کرے گا۔ اور یہ سوال بھی علم کو بڑھانے کے لیے، حقیقت کو جاننے کے لیے ہوتا ہے، اعتراض کے طور پر نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں یہودی فکر نے مسلمانوں کو ایک انداز دیا کہ جی آپ جب کسی محفل میں، مجلس میں بیٹھیں تو جو علماء اپنے آپ کو علماء کہلاتے ہیں، ان کو یہ سوال کرنا، یہ سوال کرنا، فلاں سوال کرنا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ممبر پہ بیٹھا ہے وہ جاہل ہے، تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس طرح کے سوالات کرنے والا انسان جس کا تعلق علمی تحقیق نہ ہو، اس کا تعلق یہود سے ہے، بھلے وہ رسول اللہ کی امت میں ہو اور حضور کا کلمہ پڑھتا ہو۔ اس کی جو لائن ہے وہ یہود سے ملی ہوئی ہے۔ اس لیے عوام کے لیے قانون یہ ہے کہ جو مسئلہ سنا جائے اس پر عمل کرے، اس پر سوال نہ کرے۔ ہاں، اس مسئلے کو سمجھنے میں دقت پیش آئی تو دوبارہ سے پوچھ لے آپ نے کیسے بتلایا تھا، مجھے دوبارہ بتلا دیں، میرا دماغ کمزور ہے، مجھے بات یاد نہیں رہتی، یا میں صحیح سمجھ نہیں سکا، لاؤڈ سپیکر کی آواز صحیح نہیں تھی، آپ کی آواز دھیمی تھی، مجھے دوبارہ سے سمجھا دیں۔ لیکن یہ جو سوال ہوتا ہے کیوں ہے ایسا، یہ عوام کا سوال نہیں، یہ فقط ان دینی طالب علموں کا سوال ہے جو درسگاہ میں بیٹھتے ہیں، اہل علم کے سامنے زانو تلمذ ہو کر بیٹھتے ہیں، شاگرد بن کر بیٹھتے ہیں اور استاد سے علمی تحقیق کے لیے سوال کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابوذر غفاری نے جب دیکھا مجمع نہیں ہے، رسول اللہ تنہا بیٹھے ہیں، اس وقت سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ تنہائی کی باتیں ہیں، آپ ہیں اور میں ہوں، مجھے ذرا یہ بتلا تو دیجئے نماز کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے مختصر سا جواب دیا، فرمایا ابوذر، نماز ایک بہترین عمل ہے۔ کیا فرمایا؟ نماز بہترین عمل ہے۔ یہ اس کی حقیقت ہے کہ اللہ نے ایک بہترین عمل میری امت کو عطا فرمایا ہے، لہذا نماز کی حقیقت کو کچھ اور نہ سمجھنا۔ نماز ایک عمل ہے، اس عمل کو امت کو کرنا پڑے گا، لہذا جو میری امت میں سے چاہے اس کو زیادہ کرے، جو چاہے اس کو کم کرے۔ اب دیکھیے جواب ذرا غور کیجئے گا۔
حضور نے فرمایا نماز بہترین عمل ہے۔ اس جملے میں بہت مختصر جملے میں اللہ کے رسول نے بہت بڑی بات سمجھائی۔ نماز کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے بہتر اور عمل کوئی بھی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا جس کا جی چاہے زیادہ کر لے، جس کا جی چاہے کم کر لے۔ جب حضور نے بتا دیا بہترین عمل ہے تو اب یہ پھر اس کے دل کی بات ہے، بہترین چیز کو زیادہ کرتا ہے یا کم کرتا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ زیادہ سے مراد اور کم سے مراد کیا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ نمازیں تو 5 ہیں، جس کا جی چاہے تو زیادہ کر لے 5 پڑھ لے، جس کا جی چاہے تو 3 پڑھ لے، کم کر لے۔ کوئی یہ نہ بھی سمجھے کہ نماز ظہر کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 12 ہیں۔ اچھا جی چلو 6 پڑھ لیتے ہیں، 6 چھوڑ دیتے ہیں، جس کا جی چاہے زیادہ پڑھے، جس کا جی چاہے کم کرے۔ یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ وہ جو 5 نمازیں اللہ نے دن میں لازم کی ہیں وہ تو پڑھنی ہی ہیں، اس کے علاوہ نفلی نمازیں ہیں، عبادات ہیں، بہترین عمل ہے۔ فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد جس آدمی کا جی چاہے زیادہ نوافل پڑھے، کثرت کے ساتھ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لے، اور جس کا جی چاہے وہ کم پڑھ لے۔ یہ تو دل کی بات ہے کہ اللہ سے کون ایسا شخص ہے کہ جو زیادہ باتیں کرنا چاہتا ہے اور کون ہے جو کم باتیں کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی نماز کو، نماز میں آدمی کہتا ہے اللہ اکبر، کہاں سے شروع ہوتی ہے نماز؟ اونچی آواز سے، کہاں سے؟ اللہ اکبر سے۔ اللہ اکبر کے علاوہ کبھی بندہ کہے الحمدللہ ہوگی؟ کیوں؟ الحمدللہ کوئی گندی چیز ہے؟ کلمہ کفر ہے؟ کیا ہے؟ اللہ کی حمد ہے۔ لیکن اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے، الحمدللہ سے نہیں ہوتی۔ وجہ؟ کوئی بندہ کہہ دے رہا جی میں الحمدللہ سے شروع کرتا ہوں، میں کہوں نہیں ہوتی، وہ کہے کیا حرج ہے، اللہ کا نام ہی تو ہے۔ بعض دفعہ ہمارے مسلمان غلط کام کرتے ہیں نا، بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں بھائی یہ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں حرج ہی کیا ہے تو اللہ ہی کی تو بات ہے نا۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بھائی ہم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا نا، ہم نے تو ختم ہی پڑھا ہے اور تو کوئی چیز نہیں کی، اس میں بھی تو قرآن ہی پڑھا ہے۔ شریعت نے بتلایا کہ دین کا ہر عمل اسی وقت صحیح ہوگا جو محمد الرسول اللہ کے طریقے پر ہوگا۔ کس پر ہوگا؟ جیسے حضور نے فرمایا اللہ اکبر، اب پوری امت پر لازم ہے کہ نماز شروع کرے تو کہے اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا لفظ جس کا معنی صحیح ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اس میں اللہ کی حمد ہو، اس سے نماز شروع کرے گا، خلاف سنت ہونے کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی سن لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نماز میں اگر سنت کا اہتمام نہ ہو نماز تو ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ میرے ننگے سر والے مسلمان جو ننگے سر نماز پڑھتے کہتے ہیں ننگے سر تو ہو جاتی ہے نا، ٹوپی تو سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے۔ سنت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ پکی بات ہے۔ اگر ہوتی تو الحمدللہ سے شروع کرنے سے بھی ہو جاتی، اگر ہوتی تو الحمدللہ کے شروع کرنے سے ہو جاتی۔ جب میرے اور آپ کے سامنے کوئی الحمدللہ سے شروع کرے نماز نہیں ہوتی، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ اکبر پڑھنے سے نماز کی تحریمہ تکبیر تحریمہ ہوگی اور نماز شروع ہوگی۔ ایسے ہی نماز سے پہلے جیسے وجود محمد الرسول اللہ تیار ہو کر اللہ کے دربار میں آ کر کھڑا ہوتا تھا، اسی طرح اپنے وجود کو مثل محمد الرسول اللہ بنا کر کھڑا کرو گے تب نماز ہوگی۔
اور یہ میرے نوجوان گھر سے چلتے ہیں تو پہلے سے ٹوپی تو ہوتی نہیں ہے خیر، اور اگر ہو بھی تو اہتمام نہیں کرتے. وہ نماز یہ سنت ہی تو ہے نا، کون سا مسئلہ ہے. میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں کون سے الو کے پٹھے یہ لوگوں کو مسئلے بتاتے رہے کہ اس طرح بھی ہو جاتی ہے، اس طرح بھی ہو جاتی ہے، اس طرح کی بھی ہو جاتی ہے. ہوتی ہوگی، جس کی ہوتی ہوگی، جس کی کھوتی ہوگی اسی کی ہوتی ہوگی. رسول اللہ کی امتی کی نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آئی؟ رسول اللہ کے امتی کی نہیں ہوتی. نماز بہترین عمل ہے. جس کا جی چاہے اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے اور اس کے بعد پھر اللہ کو سامنے رکھ کر اللہ کی ثنا کرے، اللہ کی حمد کرے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے اپنی عبادت کا تذکرہ کرے، اللہ سے استعانت کرے. جب یہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو میرے بندے کو کس طرح میرے سامنے آ کر کھڑے ہو کر مجھ سے مانگتا ہے. قسم ہے مجھے میرے تقدس کی اور میری وحدانیت کی، میری جلالت کی اور میری قدرت کی، جو جملہ اس کی زبان سے تکبیر تحریمہ کے بعد نکلتا جا رہا ہے میں رب اپنی بارگاہ میں قبول کرتا جا رہا. بہترین عمل ہے نماز. جس کا جی چاہے نماز زیادہ کرے، جس کا جی چاہے نماز، اونچی آواز سے، جس کا جی چاہے نماز. اس لیے آپ نماز زیادہ کرو گے. یہ جو نفل چھوڑ کر لوگ بھاگ جاتے ہیں، سنتے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے. بہترین عمل چھوڑ کر غیر بہترین کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ابو ذر میری امت کو بتلا دینا نماز بہترین عمل ہے. جو بہترین عمل کرے گا وہ بھی بہترین ہو جائے گا. اللہ کے رسول، بات تو میں سمجھ گیا، مختصر جملوں میں آپ نے سمندر کوزے میں بند کر دیا. اللہ کے رسول ذرا یہ بتلائیے، آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں حکم دیا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بھی تو ہمیں وضاحت فرما دیجیے، زکوٰۃ ہے کیا؟ جواب سنیے اللہ کے رسول کا. سوال کیا تھا؟ اللہ کے رسول یہ جو زکوٰۃ ہے، عجیب سی بات ہے، کماؤں میں اس میں سے ایک حصہ نکال کر غریبوں کو دوں، وہ غریب خود کیوں نہیں کماتا؟ وہ بھی محنت کرے نا. اکثر مالدار جو ہوتے ہیں نا، ان سے کبھی کوئی کمزور آدمی پیسے مانگے تو وہ کہتے ہیں خود کیوں نہیں کماتا؟ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ محنت کرے نا، کیوں نہیں کرتا؟ ہم بھی تو محنت کر کے اتنے مالدار بنے ہیں، میرے خون پسینے کی کمائی ہے، میں کہاں سے دوں؟ حضور نے فرمایا ابو ذر، جس کی امانت نہیں اس کا ایمان نہیں. جواب سننا ذرا غور کرنا. سوال کیا تھا؟ زکوٰۃ کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ حضور نے جواب کہاں سے شروع کیا؟ جس کے ہاں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں. ایمان منحصر ہے امانت پر. بندہ اگر امین ہے تو اس کا ایمان ہے، اگر امین نہیں تو یہ بے ایمان ہے. یہ جو میرے مسلمان ہیں نا، یہ کہتے ہیں جی کلمہ تو پڑھتا ہے نا. حضور نے کلمہ پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا اگر اس کے کردار میں امانت داری نہیں تو اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں. تم لاکھ مرتبہ کہو کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کا کلمہ ہے ہی نہیں ہے. حضور غلط بیان کرتے ہیں تو پھر تمہارا دعویٰ تو غلط ہو گیا نا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے. ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا. امانت ہوگی تو مومن ہوگا. اور فرمایا کہ جس کے ہاں زکوٰۃ نہیں اس کی نماز نہیں. پھر کیا فرمایا؟ جس کی نماز نہیں، جس کی زکوٰۃ نہیں اس کی نماز نہیں. اب یہ تو دو تمہیدی جواب ہیں، جواب آگے آ رہا ہے، یہ تمہیدات ہیں. پہلے حضور نے فرمایا جس کی امانت نہیں اس کا ایمان نہیں. امین ہونا شرط ہے، اور امانت میں ضروری ہے کہ وہ مال کمائے گا اسی کو پتہ ہوگا میں نے کتنا کمایا، کیسے کمایا، کہاں سے کمایا. اور مال کمانے کے بعد بھلے وہ نمازیں پڑھتا رہے،
زکوٰۃ نہ دے تو وہ نمازی بھی نہیں ہے، زکوٰۃ نہ دے تو وہ اس کی ساری نمازیں باندھ کر ردی کی ٹوکری میں اللہ رب العالمین پھینک دیتے ہیں، اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں۔ بے شک وہ کشتہ سونا کھا کر آیا ہو اور چہرے پر لال سرخ نور چڑھا ہوا ہو کسی کشتے کا، لوگ کہیں گے نماز کا نور ہے، اندر سے پورا سور ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی نماز، اونچی آواز سے، اس کی نماز۔ دیانت پہلی شرط ہے، پتہ ہوگا مال کتنا کمایا، نماز ادا کرنے سے پہلے اسے زکوٰۃ دینی ہوگی، ورنہ کس منہ سے آ کر کہے گا اللہ اکبر، کس منہ سے کہے گا سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، الحمدللہ رب العالمین، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کس منہ سے کہے گا؟ یہ مالی باتیں، یہ قولی باتیں، یہ فعلی باتیں، یہ ساری باتیں، اس کی تو عبادت ہی مالی نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے تمہید کے طور پر فرما دیا کہ سب سے پہلے زکوٰۃ کو سمجھنے سے پہلے بندے کا ایمان دیکھنا ہوگا، اور ایمان دیکھنے کے لیے دیانت دیکھنی ہوگی۔ اس کا صحیح نمازی ہونے سے پہلے اس کے مال میں سے زکوٰۃ کا نکلنا دیکھنا ہوگا کہ زکوٰۃ نکالتا بھی ہے یا نہیں۔ اور میرے بعض مسلمان جو ہے نا، وہ آ کر ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، جی ہمارے گھر میں سونا ہے، ہم چاہتے ہیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے، اگر 6 مہینے میں یہ زیور اپنی بیوی کے نام لگا دوں، 6 مہینے کے بعد پھر میں اپنے نام لگا دوں، اس طرح سال تو نہیں گزرے گا، زکوٰۃ سے بھی بچ جائیں گے؟ یہ اکثریتی داڑھیوں والے مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، ٹوپیوں والے مسواک یہاں گھسے ہوئے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، ان کی شکل کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے سیدھے سیدھے خنزیر نظر آتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے پوچھنے کا؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہو ذلیلو۔ مسلمان تمنا کرتا ہے اللہ مجھے مال دے، میرا مال نصاب کو پہنچے، میں اپنے مال میں سے مال کاٹوں اور تیرے راہ صداقت میں اور راہ حق میں دوں، تاکہ کل میں اللہ کے دربار میں اٹھوں تو میں اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں مال دینے والا اٹھایا جاؤں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، اگلا جواب، یہ تو تمہیدات تھی، فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے مالداروں پر ان کے مال میں سے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور اس سے فقراء کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اللہ مالداروں سے مال کا مطالبہ کرتا ہے، نہ دینے پر قیامت والے دن عذاب علیم میں مبتلا کرے گا۔ ابو ذر، لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوتا ہے، حالانکہ مال بڑھتا ہے۔ مال کیا ہوتا ہے؟ اونچی آواز سے، کیا ہوتا ہے؟ یہ 1,00,000 روپے میں سے 2500 نکالتا ہے، کہتا ہے 97.5 رہ گیا۔ کیا کہتا ہے؟ 2,500 روپے میں نے بڑی مشکلوں سے کمایا تھا۔ اللہ کہتا ہے تیرا 97.5 رہ گیا، ادھر میری طرف دیکھ، تو نے ایمان سے اگر تو نے 2500 لگایا، 700 بڑھانا تو میری قرآن کے نص کے مطابق وعدہ ہے، اور آگے تیری نیت جتنی زیادہ ہوگی اتنا میں بڑھا دوں گا۔ تو اگلے سال دیکھنا کتنی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس سال 2500 دیا نا، اگلے سال دیکھنا۔ اور جو سود لیتے ہیں نا، ان کو 1,00,000 کے ساتھ 50,000 ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی 1,00,000 سے 1,50,000 بن گیا، بڑا مال آیا ہے۔ زکوٰۃ والا کہتا ہے عجیب شریعت ہے، 1,00,000 تھا 97.5 رہ گیا۔ رب کہتا ہے وہ سور ہے، خنزیر ہے، اس کو 1,50,000 زیادہ لگتا ہے، تو ایمان والا ہے، تو 97.5 کو زیادہ سمجھ۔ اس لیے کہ ایمان دیکھنے کا نام نہیں، یہ جملہ سنو میرا، ایمان دیکھنے کا نام نہیں، ایمان محمد کی سچی زبان پر یقین کرنے کا نام ہے، بس۔
جو حضور نے فرما دیا وہ برحق ہے، وہ سچ ہے، ایمان اس کا نام ہے۔ یہ دیکھنے والے جو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، ان کا تو ایمان معتبر ہی نہیں ہے۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، انہوں نے اس لیے زکوٰۃ دینی شروع کی، فلاں بندہ دیتا تھا، وہ ماشاءاللہ بہت آگے بڑھ گیا، حضرت جی میں بہت پیچھے رہ گیا، اب میں نے بھی زکوٰۃ دینی شروع کر دی۔ میں نے کہا اب تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ کئی لوگ کاروبار کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ہم نے 5% اللہ کو پارٹنر بنا لیا، اس لیے کہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ جنید جمشید نے بھی 5% اللہ کے لیے رکھا تھا، اس کا تو جے پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا، اب ہمارا بھی پہنچ جائے۔ تم دیکھتے رہو، تم جے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس نے تمہیں بتائے بغیر اللہ پر یقین رکھ کے کیا تھا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ تم بھی بغیر کسی لالچ کے اس لیے کہو کہ اللہ میں اپنے مال میں سے جو کماؤں گا میں تیری رضا کے لیے تیرے راستے میں خرچ کروں گا، میرا کوئی لالچ نہیں، میرا کاروبار چلے نہ چلے، لیکن جو آئے گا میں تیرے راستے میں دوں گا، چونکہ میں تیرے راستے میں خرچ کرنے کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اچھا اتنا دیوانہ ہے، تو پھر اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں گواہ ہو جاؤ، یہ میرے راستے میں دیتا ہے، جو دیتا جائے گا مجھے مزہ آتا ہے، میں اس کو اور بڑھا کر دوں گا۔ لالچ کی بنا پر اللہ کے لیے نہ دیا کرو، صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا کرو۔ اور پھر اگلا جملہ فرمایا کہ ابو ذر، خشکی میں تری میں جہاں پر بھی لوگوں کا مال برباد ہوتا ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے زکوٰۃ دینے والوں کا بھی مال ضائع ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ قانون ہے، لیکن جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا مال ہر حال میں ضائع ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال برباد ہوا ہو، وہ آپ کو تھوڑا ہی بتائے گا کہ میرا اتنا مال فلاں لے گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس مال و متاع بے شک موجود ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہے، وہ سمجھ رہا ہے اللہ کے دربار میں لکھا ہوا ہے یہ مال نہیں، یہ اس کے لیے عذاب جہنم ہے۔ وہ جس کو مال سمجھ رہا ہے وہ اس کے لیے عذاب ہے، وہ تو ضائع ہو گیا۔ مال تو وہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں آ کر کہے اللہ میں تیرا مال ہوں، کمایا اس نے تھا، ہوں تیرا، میں اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں، مجھے حلال کمایا، تیرے راستے میں خرچ کیا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ بن مال کو کہیں گے جا میں نے تجھے جسم عطا کر دیا، جا اس کو جنت میں لے کر جا۔ تو اگر وہ ضائع ہوتا نظر نہیں بھی آیا تو پھر بھی اونچی آواز سے وہ کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ اور پھر اگلا جملہ حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ مومن ادا کرتا ہے بڑی بشاشت اور بڑی خوشی کے ساتھ، انتظار میں ہوتا ہے کب سال پورا ہو میں زکوٰۃ دوں۔ اور بعض ایسے چسکوئی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت زکوٰۃ تو ابھی نہیں، مہینہ تو سال تو نہیں پورا ہوا، وقت سے پہلے نہ دے دوں؟ وقت سے پہلے کیوں دو گے؟ بس دل کر رہا دے دوں۔ بڑی خوشی سے زکوٰۃ دیتا ہے، اور جو زکوٰۃ دینے میں گریز کرتا ہے، سستی کرتا ہے، ادھر ادھر علتیں نکالتا ہے، جی حضرت وہ فلاں بندے نے مجھ سے 10 دن کے لیے قرضہ لیا تھا، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ذر ذرا نگاہ جما کر رکھنا، جو زکوٰۃ دیتے ہوئے گریز کرے یہ مشرک ہے۔ کیا فرمایا؟ اونچی آواز سے کیا فرمایا؟ اونچی آواز سے کیا فرمایا؟ مومن بشاشت سے زکوٰۃ دیتا ہے، اور جو زکوٰۃ دینے میں بشاشت نہ رکھے وہ مشرک ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی مشرک وہی ہوتا ہے جو بتوں کو سجدہ کرے، یہاں تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بھی مشرک ہے، اس کا خدا مال ہے، اس کا رب کیا ہے؟ مال ہے، وہ مشرک ہے۔ اور مشرکوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، سمجھو ذرا شریعت کو۔ زکوٰۃ نہ دینے والا بھی کون ہے؟ کون ہے؟ مشرک، پکا کالا مشرک، غلاظت کا مجسمہ، سفاک فرعون صفت، قارونی ذریت۔ اس لیے جس بندے کے پاس مال ہو اس میں سے زکوٰۃ دیا کرے،
اور جن پر زکوٰۃ نہیں نہ فرض، ان کے لیے مسئلہ بتا دیتا ہوں، وہ بھی زکوٰۃ دیا کرو۔ وہ بھی مثال کے طور پر موجودہ دور میں نصاب بنتا ہے 80,000 روپیہ کے، جس پر 80,000 ہوگا، سال گزرے گا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک آدمی کے پاس 50,000 پڑا ہوا ہے، اس میں سے اگر وہ 2,000 روپیہ زکوٰۃ کے طور پر اللہ کے لیے دے دے، گناہ ہوگا؟ بولو۔ ورنہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ 50,000 اس نے رکھا ہوا تھا، رات کو پیٹ میں مروڑ پڑی، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا جی 5,000 دے دو، وہ دے کر آیا 45 رہ گیا۔ اس سے بہتر نہیں ہے، مروڑ بھی نہیں پڑی، اور اس نے کہا ہے اللہ تیرا شکر ہے، لہٰذا 2,000 میں تیری رضا کے لیے دیتا ہوں۔ دینا چاہیے یا نہیں؟ اونچی آواز سے۔ جن پر زکوٰۃ نہیں فرض وہ بھی دو، اللہ کے دربار میں دے کر تو دیکھو۔ اور قرآن کریم نے یہاں بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا، حضور کا فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ میرے محمد یہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان سے چھین کر لے۔ خذ من اموالہم صدقۃ ای الزکوٰۃ تطہرہم، تب جا کر یہ پاک ہوں گے، وتزکیہم، تب جا کر ان کا دل پاک ہوگا۔ جو آدمی اپنے مال میں سے صدقہ نہ نکالے، زکوٰۃ نہ نکالے، نفلی صدقہ نہ نکالے، وہ کسی صورت میں پاک نہیں ہو سکتا، نہ اس کا مال پاک ہے نہ وہ خود پاک ہے۔ کیونکہ قرآن میں ہے، سورہ توبہ میں ہے، آپ اس کو دیکھ لیں اس آیت کا ترجمہ، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ یہ لوگ تو پاک ہوں گے، ورنہ یہ پاک ہے۔ تطہرہم ظاہراً پاکی، مال کی پاکی، جسم کی پاکی، وتزکیہم اندر کی پاکی۔ اور اس کے بعد فرمایا وصلی علیہم، محمد جب ان سے لے لو نا پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا بھی کرو۔ ان صلاتک سکن لہم، تیری دعا ان کے لیے سکینہ کا سبب بنے گی۔ ادھر تیرا ہاتھ اٹھے گا، میں عرش برین سے ان پر سکینہ نازل کروں گا۔ اب حضور تو نہیں رہے دنیا میں، ہم صدقہ کریں گے، ہمیں تو حضور دعا نہیں دیں گے، یا دیں گے؟ ہاں جی، بھائی حضور تو نہیں نا دنیا میں، جو حضور کو آ کر صدقہ خیرات دیتے تھے قبول فرما لیں، اپنی مرضی سے خرچ کریں، ان کے لیے تو دعا تھی، ہمارے لیے کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال صدقہ زکوٰۃ کا آتا، لے کر آتا، حضور اس کے لیے دعا فرماتے۔ کیا کرتے؟ اونچی آواز سے آخری بات سمجھا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ کیا کرتے؟ ایک مرتبہ میرے والد گرامی ابن اوفا صدقہ اور زکوٰۃ لے کر آئے، حضور کو دی، حضور نے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ یہ ابن اوفا جو میرے پاس صدقہ زکوٰۃ لے کر آیا، میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں اس کی پوری اولاد کو اپنی رحمت کے دامن میں لے لے۔ لانے والا ایک اور پوری اولاد کو دعا دے رہے ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ سمجھ میں آیا کہ جو صدقہ زکوٰۃ خیرات دے وہ صاحب علم کے ہاتھ میں لا کر دے۔ ہمارے لوگ عیدی والوں کو دے دیتے ہیں، پیدی والوں کو دے دیتے ہیں، لیدی والوں کو دے دیتے ہیں، کینسر اسپتالوں، پتہ نہیں زکوٰۃ خرچ بھی کہاں ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ دو تو علماء کے ہاتھ میں دو، یہ تمہارے مال کے ضامن ہیں۔ کسی ایسے جاہل بے ایمان کو نہ دو کہ جو تمہاری زکوٰۃ کو پتہ نہیں کہاں خرچ کرتا ہے۔ میں کسی رفاعی ادارے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اگر وہاں شرعی علماء کی کمیٹی موجود ہو نگران تو فبہا، نہیں تو اپنی مال کو مت زکوٰۃ مال کو ضائع کرو، علماء کے ہاتھ میں دو۔ کل قیامت والے دن اگر انہوں نے گڑبڑ کیا تو ان کا گریبان پکڑ لینا کہ ہم نے علم والا سمجھ کر دیا تھا، غلط خرچ کی تو گریبان پکڑ لینا۔ لیکن قیامت تک اہل حق کو اللہ کے رسول کی دعا ہے، وہ آپ کے مال کو کبھی غلط نہیں استعمال کریں گے۔
اور جب کوئی مال صدقہ دے کر آئے تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے بڑا شکریہ جی، بڑا شکریہ، گناہ ہے یہ۔ شکریہ کس کا؟ دعا جب کوئی صدقہ خیرات لا کر جمع کرے تو بندہ کہے جزاک اللہ خیر، اللہ تجھے اچھی جزا دے، جانے لگے اے اللہ اس نے صدقہ ادا کیا، اس کو قبول فرما اور اس کے پورے خاندان پر رحمت نازل فرما، یہ دعا ہے میرے محمد کی۔ اور ایک بات اور بھی سن لو، حضور دنیا میں نہیں ہے، دعا آج بھی موجود ہے۔ حضور دنیا میں، دعا آج بھی فضاؤں میں گھوم رہی ہے میرے آقا کی۔ وہ دعائیں جو امت کے لیے حضور نے کی تھی وہ دعائیں آج بھی موجود ہیں، بعض گشت کر رہی ہیں، چکر لگا رہی ہیں، بار بار سمٹ کر آتی ہیں۔ جہاں محمد کا امتی وہ عمل خیر کرتا ہے، حضور کی دعا وہاں عرش برین پر فوراً پہنچ جاتی ہے۔ کل قیامت والے دن اٹھو گے، حضور کی دعاؤں میں آپ کا نام شامل ہوگا۔ اس لیے جو صدقہ خیرات کرے وہ اس چیز کا تمنا رکھے کہ میں جہاں دے رہا ہوں وہاں مجھ سے دعا ملے گی۔ یہ نہ کہ حضرت رسید کاٹ کے دے دیں چونکہ بہت ضروری ہے، یہ رسیدوں کے چکر بھی چھوڑ دو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسید تو بہت ضروری ہے نا، اس کے بعد قبول نہیں ہوتی، جیسے اللہ رسیدوں کے محتاج ہے کہ رسید لکھیں گے تو قبول ہو۔ یہ رسیدوں کے چکر چھوڑ دو، یہ انگریز نے ہمیں سکھائے ہیں، نہ رسول اللہ نے سکھائے ہیں، نہ صحابہ نے سکھائے۔ وہ الگ بات ہے کہ اہل علم اپنے ریکارڈ کے لیے رکھ دیتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن تمہاری ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے ایمان کی اتنی اصلاح کرو کہ ایمان سورج سے زیادہ چمکنا شروع ہو جائے۔ تو آخری بات آج کی کیا ہوئی؟ زکوٰۃ وہ دیتا ہے جو مومن ہوتا ہے، جو صدقہ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ کون ہوتا ہے؟ اونچی آواز سے کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ وہ شریک ہے۔ ہاں، تو آج سے شرک سے بچنا ہے۔ اپنے مال میں سے جن پر زکوٰۃ نہیں فرض وہ بھی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ کرو گے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔